رول آف لا کے لیے بہتر نہیں ہے اور وکلا برادری اس پہ سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے. انشاءاللہ تعالی اگر سپریم کورٹ اس پہ کوئی ایسا جو ہے وہ آرڈر کرتی ہے اور اگر فیوچر میں اس کی کوئی وائلیشن گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی تو ہم گورنمنٹ کے خلاف اس کی بھرپور احتجاج بھی کریں گے. اور ایک ہم نے پروگرام بنایا ہے مزید جو ہے وہ چھٹیوں کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے بعد دھرنا بھی دیں گے. بہت شکریہ تشریف لانے کا. بڑے شارٹ نوٹس پہ یہ پریس کانفرنس آج کی رکھی گئی. اس پریس کانفرنس کے مقصد کے بارے میں سیکرٹری صاحب نے آگے آپ سے عرض کی. آپ سب دوست جانتے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان کے مقبول ترین لیڈر عمران خان صاحب جو کہ سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں ان کو جھوٹے کیسز میں سزائیں دلائی گئی. جس طریقے سے رائٹ آف فری ٹرائل کو بلڈوز کرتے ہوئے ایک جو ہے ان کو جھوٹے کیسز میں کنوکشنز کرا کے جیل میں رکھا گیا. گزشتہ 10 مہینے سے ان کو سالیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا گیا ہے. اس حوالے سے خان صاحب کے جو کہ سابق وزیر اعظم پاکستان ہیں ان کی اپیل سپریم کورٹ میں پینڈنگ تھی جس میں کہ میڈیکل ٹریٹمنٹ کی بھی سی ایم دی ہوئی تھی وکلا صاحبان نے. ان سی ایمز کے حوالے سے جو ہے وہ کورٹس نے آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان نے 18 تاریخ کو آرڈر پاس کیا ان پٹیشنز کے اوپر جس آرڈر میں کیٹیگوریکلی یہ ڈائریکشن دی گئی گورنمنٹ کو کہ آپ نے جو ہے ان ٹرمز کے تحت جو ہے وہ اپنا لے کر جانا ہے خان صاحب کو شفا ہاسپٹل میں. اور ان کا میڈیکل بورڈ کانسٹیٹیوٹ ہونا تھا جس میڈیکل بورڈ میں جو ہے وہ مختلف ڈاکٹرز ہونے تھے انکلوڈنگ کارڈیالوجسٹ آئی اسپیشلسٹ اور میڈیسن کے ڈاکٹر اور اسپیشلی ڈاکٹر فیصل ان کے جو پرسنل ڈاکٹر ہیں اور ان کی بہن ڈاکٹر عثما ان کو ایسوسیٹ کرنا تھا ساری پروسیڈنگ میں. تو آپ سب جانتے ہیں کہ اس تمام سپریم کورٹ کے آرڈر کو انتظامیہ کی طرف سے اور گورنمنٹ کی طرف سے ڈیلیبریٹلی انٹینشنلی وائلیٹ کیا گیا. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے آرڈر کی نہیں یہ پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کی بھی وائلیشن ہے کہ جب ایک کانسٹیٹیوشن اس بارے میں آرڈر کرتا ہے ڈائریکشن دیتا ہے کہ تمام ایڈمنسٹریشن اور گورنمنٹ دے آر باؤنڈ ٹو ایکٹ امپلیمنٹ دا آرڈر آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان. تو اس میں کوئی ایسی وجہ جو ہے جس طرح حکومت جو وجہ بتا رہی ہے کہ ہم لے کر گئے ہیں لیکن لے کر وہ فیلڈ میں چلے گئے اور جس طریقے سے انہوں نے مذاق اڑایا ایک قسم کا اس آرڈر کو اس کے حوالے سے لاہور ہائی کورٹ بار اور لاہور بار کی جو جوائنٹ پریس ریلیز ہے وہ میں آپ سب دوستوں کے سامنے رکھوں گا. Violation of the Supreme Court order by the executive and the government. Number 1. It has always been views of the lawyers in general and Lahore High Court Bar Association and Lahore Bar Association in particular that in a constitutional democracy, the executive government functionaries are obliged to act in accordance with the express directions of a court of law. Article 5 of the Constitution of Pakistan makes it obligatory on every citizen of Pakistan to act in accordance with the Constitution and law of the land. Further, that Article 190 of the Constitution make it mandatory on all executive government functionaries to act in aid of the Supreme Court of Pakistan. Number 2. Lahore High Court Bar and Lahore Bar Association believe that the medical treatment is universal human right of every citizen of Pakistan. Such principle inequivocally also applies to all citizens of Pakistan, including prisoners, guaranteed by the Constitution. Number 3. Pakistan's constitutional democracy is based on the principle of dichotomy of power, where judiciary is a separate, independent institution and its decisions are binding on all. Number 4. However, if the executive government functionaries resort to defying express direction contained in a judicial order passed by the Supreme Court of Pakistan, the same would weaken the democracy, rule of law and lead to the anarchy. Number 5. Recently, the Honorable Supreme Court of Pakistan in its detailed order dated 18/8/2026 passed in such and such petitions expressly directed the executive, including jail authorities, to shift former Prime Minister of Pakistan, Mr. Imran Khan Niazi, to Shifa International Hospital for medical treatment. Further directions were also given for the treatment and care of the former Prime Minister of Pakistan.
Following are the express direction of the Honorable Supreme Court as contained in para 3 of the above noted order. Para 3 is the operative part of the judgment which I am reproducing before our friends. Number 1, the petitioner shall within the next 2 days be shifted to Shifa International Hospital, Islamabad. Number 2, the concerned officer, government in consultation and coordination with the management of Shifa International Hospital shall constitute a medical board comprising a physician, a general surgeon, a specialist in internal medicine, an eye specialist, and a cardiologist for the medical examination and treatment of the prisoner. Number 3, Dr. Faisal Sultan and one of the prisoner's sister, namely Dr. Usma Khan, shall be permitted to remain associated with the prison's medical examination and treatment. Number 6, that despite such express and unequal direction of the apex court of the Pakistan, neither of these directions have been acted upon by the executive government, so much so that the Imran Khan was not even taken to designate medical facility, let alone for formation of medical board, visit by sister and personal physician or the prison's treatment. Number 7, such present defiance of a judicial order by the executive leaves a serious question mark on the status of Supreme Court of Pakistan and the will of the executive. Such conduct of executive is all a direct result of 26th and 27th amendments, where the judiciary has been particularly made into a subordinate of the executive. Number 8, that judiciary being one of the 3 pillars of the constitutional democracy must be respected and their direction must be acted upon the letter in spirit. Number 9, in light of the above, the NHCBA and Lahore Bar and Lahore Bar calls upon the executive government, including the Diyala Jail authorities, to immediately comply with the court order by shifting Mr. Imran Ahmed Khan Niazi to the designated medical facility and undertake his treatment and care as mandated by the Honorable Supreme Court of Pakistan. Number 10. However, in case of failure, the executive government and persistent defiance, the Honorable Supreme Court of Pakistan is requested to adopt strict legal action against the government and all its delinquent officers involved in such abhorrent defiance of the express direction of the Supreme Court of Pakistan. All the above mentioned outrages, violation of the clear order and direction of the Supreme Court constitute gross contempt of court, and all the concerned officials of the government, including the member of the Federal Cabinet, are liable to be proceeded against the gross contempt of court and liable to be punished accordingly. ये आज की हमारी डेक्लेरेशन है, आज की हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस की. इसमें आप लोगों ने जैसे देखा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर कोई कंडीशनल नहीं है, स्पीकिंग ऑर्डर है, डायरेक्टिव ऑर्डर है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि मेडिकल बोर्ड कॉन्स्टिट्यूट होगा, किस हॉस्पिटल में होगा, शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल उसमें मेंशन है. उसमें ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि एक आई स्पेशलिस्ट होंगे, एक मेडिसिन के डॉक्टर होंगे, एक कार्डियोलॉजिस्ट होंगे, और इस तरीके से डॉक्टर फैसल और डॉक्टर जो उस्मा खान साहब की बहन है वो उसमें जो है वो सारी प्रोसीडिंग को ज्वाइन करेंगी. तो ये तमाम सुप्रीम कोर्ट की जो डायरेक्शन है, ये दैट हैज बीन डेलिबरेटली वायलेटेड एंड डिसओबेड बाय द गवर्नमेंट एंड द कैबिनेट. क्योंकि ये जो जिस दिन 2 दिन का टाइम था, जिस दिन ये खान साहब को लेकर गए, कोर्ट ने कहा कि आप शिफा हॉस्पिटल लेकर गए, ये ले गए टिम्स, और उस लेके जाने से पहले एक रात को लॉ मिनिस्टर साहब की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरे पाकिस्तान ने सुनी, जिसमें उन्होंने ओपनली लाउडली उन्होंने ये कहा कि हम इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानते और हम इस सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज भी करेंगे, और ये ऑर्डर जो है अगेंस्ट द लॉ है. मैं समझता हूँ कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है. ये गवर्नमेंट का जो एक्ट है, आप सब लोग जानते हैं कि ये डेलिबरेट वायलेशन इन्होंने की है, कोर्ट के ऑर्डर की डिफाइंस की है, कोर्ट के ऑर्डर की इंटेंशनल इन्होंने जो ग्रॉस कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की है. तो लाहौर हाईकोर्ट बार
اور لاہور بار کے بھی پریزیڈنٹ صاحب اس پہ بات کریں گے. ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ حکومت کے خلاف فوری طور پہ سپریم کورٹ توہین عدالت کی کارروائی کرے. توہین عدالت کی جو اپلیکیشن ہے وہ آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے سپریم کورٹ میں فائل کر دی ہے, اور اس کے اوپر ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ اسٹرکٹ ایکشن لیا جائے, نہیں تو یہ پاکستان کو انارکی کی طرف, لا قانونیت کی طرف اور ایک اس چیز کی طرف لے کے جایا جا رہا ہے کہ جو مرضی عدالتیں کریں, آپ نے اپنے کام خود کرنے ہیں, عدالتوں کو آرڈر کو آپ نے نہیں ماننا. یہ پاکستان میں کسی طرح بھی رول آف لا کے لیے بہتر نہیں ہے, اور وکلا برادری اس پہ سپریم کورٹ کے پیچھے کھڑی ہے. انشاءاللہ تعالی اگر سپریم کورٹ اس پہ کوئی ایسا جو ہے وہ آرڈر کرتی ہے, اور اگر فیوچر میں اس کی کوئی وائلیشن گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی, تو ہم گورنمنٹ کے خلاف اس کے بھرپور احتجاج بھی کریں گے. اور ایک ہم نے پروگرام بنایا ہے, مزید جو ہے وہ چھٹیوں کے بعد انشاءاللہ ہم جو ہے وہ پنجاب اسمبلی کے بعد دھرنا بھی دیں گے. بہت شکریہ.